اور کچھ خبریں بہت بڑی ہیں، کچھ نارمل خبریں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دورہ مکمل کیا چائنا میں اور وہ واپس روانہ ہو گئے۔ جو ایک توقع کی جا رہی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی پاکستان کے موجودہ رجیم کی جانب سے کہ کچھ بھی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو چند گھنٹوں کے لیے یا 2 گھنٹوں کے لیے بھی اگر نور خان ایئر بیس پہ لینڈ کروایا جا سکے اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سرزمین پر اتر کر وہ واپس چلے جائیں، تو وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کو ایسی کوئی سبز جھنڈی نہیں دکھائی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے۔ تو بہت سارے ٹاؤٹوں نے دعوے بھی کیے تھے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کوشش بھی کی تھی، لیکن فی الحال تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریفوں پہ ہی رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنا کام نکال رہا ہے فیلڈ مارشل سے، شہباز شریف سے، اور وہ اپنے جوتے بھی پالش کروا رہا ہے، اپنا کام بھی نکلوا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں پاکستان کو مل بھی کچھ نہیں رہا۔ نہ ہمیں کوئی عوامی سطح پہ ریلیف ملا، نہ پاکستانیوں کی اکانومی بہتر ہوئی، نہ انٹرنیشنلی پاکستان کو کوئی بڑا فائدہ ہوا۔ انڈیا نے پانی روکا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو پاکستان کو کچھ نہیں ملا اس میں، لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل کو اور شہباز شریف کو اپنی ڈکٹیٹرشپ مضبوط کرنے کا موقع ملا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جناب واپس چلے گئے۔ امریکہ کو کیا ملا چین کے دورے میں؟ دیکھیں، کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی نہیں۔ آپ کو میں دعویٰ کروں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ بہت کامیاب تھا تو نہیں، یہ ایک ایوریج دورہ تھا جو اس موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی فیس سیونگ چاہتے تھے چین کے دورے میں بھی انہیں نہیں ملی، اور چائنا اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت جو صدر چین میں آیا یہ بہت کمزور ہے۔ یعنی اس سے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ چین گئے تھے تو وہ ایک مضبوط صدر کے طور پہ گئے تھے، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی حیثیت وہاں پہ ہے نہیں امریکہ میں، اور چائنیز اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں امپورٹنٹ وہاں پہ جو ہوئیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پہ جو ایک پریس ٹاک کی، اس میں جو سوالات کے جواب دیے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دورہ کیا ایک بہت طاقتور ملک کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سلجھا ہوا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بڑے اچھے بچوں کی طرح ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا، تعریفیں کرتے ہوئے اور زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے گیم اٹھا کے رکھی اور وہاں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جن حرکتوں کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی جو ہیں وہ مشہور ہیں دنیا میں۔ وہ زبردستی جپیاں بھی ڈال لیتے ہیں، ہاتھ بھی دبا لیتے ہیں، کھینچتے بھی ہیں لوگوں کو، اور عجیب و غریب قسم کے جملے بھی بولتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بڑے تحمل والے، بڑے سلجھے ہوئے آدمی کے طور پہ دکھائی دیے چین کے دورے کے دوران۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس طرح کی تمیز کا مظاہرہ کیا جیسی تمیز کا مظاہرہ امریکی حکمران جب چین پہنچے تو انہوں نے اچھے بچوں کی طرح وہاں مظاہرہ کیا۔ جنگ بندی ناگزیر ہے، چائنا نے یہ کہا، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ایران کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا چائنا نے۔ یعنی جو ایٹمی صلاحیت ایران کا ہونا ہے، اس کے اوپر امریکہ کا بڑا ایک واضح موقف ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی صلاحیت نہیں بننے دیں گے، لیکن چین نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ تائیوان کے حوالے سے امریکہ بڑا کھل کر ہمیشہ تائیوان کی سپورٹ کرتا رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تائیوان کو بھی کوئی خاص سپورٹ نہیں کی، اس حوالے سے بھی کوئی خاص بات نہیں کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک باغ کی سیر کروائی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کو، بطخوں والی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ کھانا کھلایا گیا، تو بڑا اچھا پروٹوکول انہوں نے دیا، کھلایا پلایا اچھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھا لگا ہوگا یہ دورہ، موڈ کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن امریکہ نے کچھ بہت زیادہ اس میں حاصل نہیں کیا۔ ٹرمپ سے جب تائیوان کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ٹرمپ نے اس پہ جواب نہیں دیا، بلکہ وہ گول مول کرتے رہے۔ بلکہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ صدر شی نے بھی میرے سے پوچھا، تو ٹرمپ نے اس پہ بات نہیں کی، اور انہوں نے کہا جی اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا اور میں سوچتا نہیں نا۔ پھر ایک اور جو سوال کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ یہ تھا کہ چینی صدر کیا ڈکٹیٹر ہیں؟ امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے، بار بار اس پہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، اور ایک ڈکٹیٹر وہاں پہ حکومت کرتا ہے۔ تو جب یہ سوال چین کی سرزمین پہ امریکی صدر سے ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں، وہ یہاں حکمرانی کرتے ہیں، وہ یہاں کے حکمران ہیں، بہت ذہین اور بہت خوبصورت انسان ہے، اور میں ایسا کچھ نہیں سوچتا۔ تو چین سے کافی مرعوب نظر آئے ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ دکھائی دے رہا تھا ان کی باڈی لینگویج میں۔ ایک بڑی عجیب و غریب حرکت بھی کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہاں پہ چائنیز صدر جب اٹھ کر خطاب کے لیے گئے تو ان کے جو نوٹس پڑے ہوئے تھے ٹیبل کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں کھول کے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی ایک ان ایتھیکل سی چیز ہے، اور کوئی بھی نارمل آدمی ایسا نہیں کرتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کیوری تھی اور کیوریسٹی تھی ان کو کہ میں دیکھوں کہ صدر شی کی رائٹنگ کیسی ہے، یا انہوں نے ڈرائنگ کی ہے یا کیا کیا ہے، کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک کاغذ اور پین پڑا ہوا ہونا تو آپ کچھ نہ کچھ اس پہ لکھ دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایکچولی اس وقت آپ کا دماغ کدھر تھا۔ سو صدر شی نے وہاں پہ جو بھی لکھا یا بنایا، لازمی بات ہے وہ ان کی اپنی زبان میں ہی ہوگا، انگلش میں تو وہ لوگ نہیں کرتے کام،
وہ تو ترجمان بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کھول کے دیکھنا شروع کر دیا. پوری دنیا میں یہ وائرل ہو رہا ہے کہ سفارتی آداب کے خلاف ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے, آپ اس سے کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں نا جو کراؤن پرنس ہے یا جو بادشاہ ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, یہ الاؤڈ نہیں ہے, فوری طور پہ ان کی فورسز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے ایک دن جا رہے تھے اور محمد بن سلمان کو جان بوجھ کے ان کے کندھے کے اوپر ٹچ کر کے ایسے ہاتھ مار کے وہ گئے اور مسکراتے ہوئے نا کہ دیکھو میں نے سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر ان کے کراؤن پرنس کو ٹچ کیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے پنگے لینے کا شوق ہے اور وہ لیتے رہتے ہیں. اب پیوٹن جا رہے ہیں جناب چین کے دورے کے اوپر. چین کا اور روس کا ایک بڑا زبردست الحاق ہے. رشیا ایک بڑی جو ہے وہ دنیا کی طاقت ہے, اس کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور ملٹری کے اعتبار سے وہ ایک طاقتور ملک ہے. اکانومی کے اعتبار سے رشیا جو ہے اس کی جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن وہ بڑا تگڑا ملک ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور چین کے ساتھ اس کا ایک بڑا زبردست الائنس بھی ہے. اب فوری طور پہ پیوٹن کا دورہ ہے اگلے ہفتے چین کا, وہ دورہ بھی بہت اہم ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو حاصل کرنے آئے تھے چین میں, اگر وہ انہیں نہیں ملتا اور چائنا کوئی رول پلے نہیں کرتا زور زبردستی یا طاقت کے بلبوتے پہ یا اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے, تو جو آبنائے ہرمز اور اس کی سراؤنڈنگ میں دوبارہ سے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے, لڑائی بڑھ سکتی ہے اور پھر چین اپنا رول شاید پلے کر دے. ناظرین, پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں جن کو دعویٰ کیا جاتا ہے موجودہ حکمرانوں کی جانب سے, ان کے اوپر پھر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یو اے ای کے حوالے سے خاص طور پہ ہے. پاکستان کے اور یو اے ای کے تعلقات کئی دہائیوں پر مبنی ہیں, لیکن یو اے ای بہت تیزی سے انڈیا کے قریب اور پاکستان سے دور ہوا ہے. جتنے بھی انڈیا کے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں وہ سارے وہاں پہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں یو اے ای میں, بلکہ ان کے برانڈ ایمبیسڈر بھی انڈیا کے ایکٹرز ہیں. جو بڑی بڑی بلڈنگ اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں وہ انڈیا سے آ رہی ہیں, اور پاکستانی اگر انویسٹمنٹ کرتے بھی ہیں تو وہ انڈین ایکٹرز کے ساتھ اور انڈین کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو بھارتی کمیونٹی نے وہاں پہ بہت بڑی جگہ بنا لی ہے دبئی میں, وہ پورے نظام کو چلا رہے ہیں, جبکہ پاکستانی وہاں پہ صرف مزدوری کرنے کے لیے اور ڈرائیونگ کرنے کے لیے گئے ہیں. زیادہ بڑی تعداد میں کاروبار کر رہے ہیں, لیکن انڈینز ان سے بہت بڑی تعداد میں ہیں جو کاروبار کرتے ہیں یو اے ای میں, دبئی میں, شارجہ میں, ابوظہبی میں. تو یہ ان کی قربت انڈیا کے ساتھ بہت بڑھ رہی ہے. پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے. ابھی قومی اسمبلی میں یہ بات مروت صاحب نے اٹھائی, انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ تو ان کے اپنے علاقے سے جو ہے وہ نکال دیے گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا یہ خاص مسلک کے لوگوں کو, اہل تشیع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو یو اے ای سے بے دخل کیا جا رہا ہے, انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور بہت سختی کی جا رہی ہے. اور پاکستان کی حکومت اس بات کو چھپا رہی ہے, اور اس بارے میں پاکستان کی حکومت نے یو اے ای کے ساتھ کسی قسم کا احتجاج بھی نہیں کیا ابھی تک. بڑی تعداد میں پاکستانی واپس پاکستان میں پہنچے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ آپ چھٹی کریں 3 مہینے یا 6 مہینے, یہ حالات بدلیں گے تو ہم کو بلائیں گے, ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ہمارے تعلقات تو یہاں پہ ہیں. دوسری جانب نریندر مودی اب جب یو اے ای کے دورے پر گئے تو انہیں بڑا شاندار پروٹوکول دیا گیا. نریندر مودی کو یو اے ای کے جو لڑاکا جیٹ طیارے ہیں انہوں نے فضا میں وصول کیا اور ہوائی پروٹوکول دیتے ہوئے ان کو لے کر گئے یو اے ای میں. وہاں پہ نریندر مودی کو لینڈ کروایا گیا. ٹاپ کلاس کا نریندر مودی کا پروٹوکول تھا. وہاں پہ انہیں سرانکوں پہ بٹھایا گیا. ہمارے حکمران جو ہیں وہ وہاں پہ ایئرپورٹوں کے اوپر کھجل ہو رہے ہوتے ہیں دبئی میں, جبکہ نریندر مودی کو کافی پروٹوکول ملا. ہمیں تو ویسے سعودی عرب میں بھی نہیں ملتا تھا پروٹوکول. یہ جب ہماری فوج, ہم نے ڈالر ان سے لیے, اس کے بدلے میں ہم نے وہاں پہ فوج بھیجی, تو اس وقت ہمیں پاکستان کو کچھ پروٹوکول ملا سعودی عرب میں. اب اپنی عزت آپ کروائیں گے تو آپ کی عزت ہوگی, جب آپ پیسے ہی مانگتے رہیں گے ہر وقت تو آپ کی عزت کون کرے گا. نریندر مودی یا ان کی سرکار کو یو اے ای سے پیسہ نہیں چاہیے, ان کو تجارت اور کاروبار چاہیے. وہ اگر یو اے ای کو فائدہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں فائدہ لے رہے ہیں. تو انڈیا یو اے ای کے بہت قریب آ گیا اور پاکستان یو اے ای سے ایک برادر مسلم ملک ہونے کے باوجود دور ہو گیا. فل پروٹوکول مل رہا ہے نریندر مودی کو یو اے ای میں, اور کوئی دفاعی معاہدے بھی ہیں. ان کی باز گشت ہے کہ انڈیا اور یو اے ای کوئی دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے آئرن ڈوم کی فیسلٹی یو اے ای میں لگائی ہے. اسرائیل نے بہت مدد کی یو اے ای کی. یہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی 40 دنوں کی اس میں, اور اس کے بعد بھی ابھی تک وہ مدد کر رہے ہیں. نیتن یاہو کے دفتر نے اس بات کا دعویٰ کیا, گو کہ یو اے ای کے لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے یو اے ای کا دورہ بھی کیا ہے, جنگ کے دوران کیا ہے, یہ دعویٰ کیا گیا. اب اسرائیل, انڈیا اور امارات, یہ ایک بڑی زبردست مثلث بن گئی ہے اس خطے میں. تو پاکستان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں نا, اب افغانستان کے اوپر ہم فوراً اٹیک کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کے لوگ ملتے ہیں نریندر مودی سے یا ان کی سرکار سے, کیونکہ افغانستان ہمیں ڈالر نہیں دیتا. افغانستان کے ساتھ وہاں ہمارے حکمرانوں کے گھر نہیں ہیں, وہاں پہ
ہمارے وہاں پہ کاروبار نہیں ہے، ہمارے بچے اور فیملیز وہاں پہ نہیں رہتے، اور افغانستان کو بہت امیر ملک نہیں ہے، تو اس لیے افغانستان پہ ہم فوراً چڑھائی کر دیتے ہیں کہ تم نے انڈین سے ملاقات کیوں کی۔ لیکن اب نریندر مودی کو یو اے ای بے شمار پروٹوکول دے رہا ہے تو اس کے اوپر خاموشی ہے، بالکل کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ تو پاکستان کو نا اس پہ ایک پوزیشن لینی پڑے گی، اور یو اے ای کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے شہریوں نے یو اے ای کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، یہاں تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں گلا دی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یکمشت یہ فیصلہ کریں اور لوگوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیں۔ ہمارا وہاں پہ حق ہے، ہمارے شہریوں نے یہ جتنا کچھ آج یو اے ای کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس میں جتنا انڈینز کا ہاتھ ہے اس سے زیادہ پاکستانیوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستانیوں نے بہت کام کیا گلف ممالک کی تعمیر و ترقی میں، ہم نے اپنی لیبر بھیجی، اپنے محنتی لوگ بھیجے، اور سستی لیبر نے وہاں پہ جا کر بہترین کام کیا، اور یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور اب جب یہ ملک بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو وہاں سے اگر پاکستانیوں کو بے دخل کیا جائے تو پاکستان کی حکومت کی ایک ناکامی ہے، اور یہ ایک خارجی تعلقات میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس معاملے کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو ناظرین، ایک اور خبر ہے، نواز شریف نے اپنے وزراء کو بلایا، یعنی وزراء تو شہباز شریف کے ہیں، کابینہ شہباز شریف کی ہے، لیکن نواز شریف نے وزیروں کو بلا لیا، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے۔ خبریں مارکیٹ میں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ دیکھیں، نواز شریف کا بجٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بجٹ سے شہباز شریف کا بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بجٹ آئی ایم ایف نے بنانا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کی اپروول دینی ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ بجٹ ہمیں منظور ہے، آپ اس کو پاس کر دیں، اور پھر اسمبلی نے اس کو پاس کر دینا ہے۔ نواز شریف کو بجٹ کی الف بے کا بھی نہیں پتا، انہوں نے بجٹ میں کچھ نہیں کرنا۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا، یہ 28ویں آئینی ترمیم ایک آ رہی ہے، اور 28ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ کرنے جا رہی ہے کہ سیاستدانوں کے ہمیشہ کے لیے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹ جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب ان چیزوں پہ ڈسکشن کے لیے اپنی پارٹی کو بلا رہے ہیں کہ عوام کے اندر تو ہماری مقبولیت ہے نہیں، پبلک میں ہم جا نہیں سکتے، اور اگر یہ ترمیم بھی ہم نے کر دی تو اس کے بعد ہمارے پلے کیا بچے گا۔ یہ سوچ سیاستدانوں کے اندر آتی تو ہوگی، لیکن کیونکہ جوتے اتنے انہوں نے پالش کیے ہیں، اب ان کے پاس اس کے علاوہ رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو ایک مرتبہ پھر میدان میں اتارا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے قتل کیا تو ذمہ داری ریاست کی ہوگی، اور تم پھنس چکے ہو بہت بری طرح، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا، اور ریاست بھی محصور ہو چکی ہے، لوگوں کو بھی پھنسا دیا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب آپ اس کا حصہ تھے، آپ نے جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید اور جنرل ندیم انجم کے کہنے پر آپ نے باقاعدہ سربراہی کر کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر لوٹے بنانے کے بعد اپنے لٹھ بردار بندوں کو اسلام آباد کے ہاؤسز کے اوپر چڑھا کر آپ نے یہ رجیم چینج آپریشن مکمل کروایا تھا۔ اب بھگتیے، آپ کو انہوں نے کچھ نہیں دیا تو آپ آج کل ناراض ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، ناراضگی کیا ہے، بس تھوڑا بہت کچھ فضل الرحمان صاحب کو مفاد مل جائے گا تو اس کے بعد وہ چپ ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ رولا ڈالیں گے تو انہیں خیبر پختونخوا میں گورنرشپ مل جائے گی، بلوچستان میں کچھ اور مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کو زیادہ کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ بلوچستان کا میں نے تذکرہ کیا تو ایک بہت افسوسناک خبر بلوچستان سے آئی ہوئی ہے۔ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور نام ہے ان کا ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، ان کے ساتھ پرو وائس چانسلر ہیں جن کا نام ہے سید منصور احمد۔ یہ دونوں احباب دیگر لوگوں کے ساتھ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں نا اب یہ ایک نارمل چیز بنتی جا رہی ہے، لوگ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اس میں سیکیورٹی فورسز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ریاست کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے، سب سے پہلے عدلیہ کو آگے بڑھ کے اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ جبری طور پہ گمشدگیاں وہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی، الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ویسے جو حکومت اس وقت پاکستان میں ہے اس نے تو نقصان ہی کیا ہے، یہ ایک ڈیٹا جاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ فیکٹس ہیں، میں نے ان کو چیک بھی کیا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں فروری 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی اور اس وقت تحریک عدم اعتماد لائی گئی، تو فروری 2022 کے اختتام تک جو یونٹ تھا بجلی کا وہ 15 روپے 56 پیسے ایوریج غریب آدمی کا یونٹ تھا۔ آج وہی غریب آدمی کا جو یونٹ ہے ایوریج، ابھی سبسڈیز بھی ختم کی جائیں گی، بجلی کی قیمت مزید بڑھائی جائے گی، وہ اس وقت جو اس کی پرائس آ رہی ہے وہ 36 روپے 84 پیسے آ رہی ہے۔ یعنی یہ ایک عام اور غریب آدمی کے ساتھ جس کو تھوڑی بہت سبسڈی بھی ہے اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا پاکستان میں، اور لگاتار پاکستان کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے۔ آج رات کو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ بھارت میں 4 سال سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، پاکستان میں 150 روپے سے پیٹرول بڑھتے بڑھتے 400 روپے تک پہنچ گیا ان 4 سالوں میں۔ یعنی پاکستان میں جو اضافہ ہوا وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ 130-40% تک ہو گیا۔
بلکہ اگر آج رات کو دوبارہ اضافہ ہو جاتا ہے نا تو پاکستان میں اضافہ 200% تک ہو جائے گا. 200%. پچھلے 4 سال میں آج انڈیا کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ 3% سے بھی کم ہے. 3%. 3% سے بھی کم انڈیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. لوگوں نے وقت ڈال دیا ہے حکومت کو. لوگ تنقید کر رہے ہیں, رولا ڈال رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. یہ ہے انڈیا کے اندر عوام کی اور حکومت کی صورتحال. کیونکہ وہاں پہ حکومت عوام کے ووٹوں سے آتی ہے تو انہیں ڈر لگتا ہے عوام سے, اور عوام کو یہ کانفیڈنس ہے کہ یہ ہمارے سے ووٹ لے کر آتے ہیں تو عوام ان کو پھر بتاتی بھی ہے جب وہ عوام کی منشا کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ناظرین, اب یہ صورتحال ہے اس وقت بھارت میں. 4 سال کے بعد پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ ہوا جو 3% سے بھی کم بنتا ہے, تو اس کے اوپر انڈیا میں شور مچ گیا, جبکہ پاکستان میں جتنا مرضی اضافہ کر لیں کچھ نہیں ہوتا. ایک اور خبر ہے ناظرین, خبر یہ ہے گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور سب کی توجہ یہ ہے کہ ووٹ اکٹھے کیے جائیں. حکومت اندھا دھند پیسہ خرچ کر رہی ہے, لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لوگوں کو لالچ دیا جا رہا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ آج بھی پاکستان تحریک انصاف قیدی نمبر 804 کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. کراکرم ہائی وے بند ہے. لوئر کوہستان, داسو اور چلاس کے مقامات پہ لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے. حکمران جو ہیں یہ فلائٹس کے اندر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پہ اپنی کمپین کرتے ہیں, لیکن جو رستے بند ہیں, بابو سر ٹاپ بھی بند ہے ابھی تک, وہ 20 جون کو جا کے کھلتا ہے, تو اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. گلگت بلتستان سے ان کو ووٹ ضرور چاہیے, لیکن ان کی عوام کا ان کو احساس نہیں ہے. لینڈ سلائیڈنگ سے رستے بند ہیں, 1-2 مشینیں کھڑی ہیں اور وہ کام ہی نہیں کر پا رہی. یہ حالات ہیں. تو توجہ ان کی ساری ووٹوں پہ اور حکومت بنانے پہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی کہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں حکومت کسی ایسی جماعت کی ہو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ نہ کرے. وہ ہر حال میں وہاں اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے. ناظرین, 28ویں آئینی ترمیم میں ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ووٹروں کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا. تو انہیں لگتا ہے کہ یہ 25 سال تک کی عمر میں اگر ووٹر ووٹ ڈالے گا تو شاید عمران خان کے ووٹ کم ہو جائیں گے. تو ایسا ہونا نہیں ہے. لوگوں نے مزید ضد میں آ کے ووٹ ڈالنے, اور جو 25 سال سے چھوٹی عمر کے ہوں گے نا, وہ اپنے گھر کے ہر بندے کو پہنچائیں گے پھر پولنگ سٹیشن پہ نکل کے ووٹ ڈالو. تو یہ الٹا ان کے گلے میں پڑ جائے گا اگر انہوں نے مزید کم کی ووٹرز کی تعداد اور ان کی عمر میں انہوں نے اضافہ کیا. تو ناظرین, 11 نئی شرائط دی ہیں IMF نے, اور ان سب پہ پاکستان کو اب عمل کرنا پڑے گا موجودہ جو بجٹ ہے اس کے اندر. تو پاکستانیوں کے اوپر ایک بڑا بوجھ آنے والا ہے. 2 اور خبریں ہیں چھوٹی چھوٹی, میں آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ منسٹر فار داخلہ طلال چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, اور اس میں انہوں نے کہا, اور یہ ریکارڈ کے اوپر آپ نے سٹیٹمنٹ رکھنا ہے, جب موقع آئے گا نا تو ہم اس کو دوبارہ نکالیں گے. انہوں نے کہا جی عمران خان کی بینائی 6/6 ہے, اور یہ سٹیٹمنٹ ان کا ریکارڈ پہ آ گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے, جو علاج چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں. یہ وزیر داخلہ اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہیں طلال چودھری, اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. اب اگر کچھ ہوگا تو ذمہ داری PMLN کے کندھوں پہ, موجودہ حکومت پہ اور ان کی کیبنٹ پہ آئے گی. آخری خبر ناظرین, اب یہ خبر میں اپنے منہ سے پڑھوں گا نا تو وہ برا لگے گا. یہ ایک لیفٹیننٹ سعد بن اسد ہیں, ریٹائرڈ, یہ DC کوئٹہ ہوا کرتے تھے سابق. ان کے حوالے سے عادل بزئی صاحب نے ایک بات کی ہے جو ممبر قومی اسمبلی, ذرا ان کے منہ سے یہ آپ سن لیں وہ کیا بتا رہے ہیں. یہ آپ نے DC کوئٹہ پہ الزام لگایا کہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ میری گرل فرینڈ سے ملے. جب آپ نے انکار کیا تو اس پہ انہوں نے آپ کا پلازا وغیرہ گرا. نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جو آپ کا پلازا گرایا ہے وہ آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ میں نے آپ کا جو پلازا گرایا ہے. یہ اس کے بعد نہیں گرایا تھا, پہلے گرایا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ڈیزرو کرتے ہیں جو میں نے آپ کا پلازا گرایا اور میں تمہیں دیکھ لوں گا. کس سلسلے میں ملنے کے لیے؟ وہ آپ سے, آپ کی فین ہے اور آپ سے انٹرویو کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اسمبلی میں لوگ آتے ہیں وہ سارے ہم سے انٹرویو بھی کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے تو وہاں پہ اگر ہو سکتے تو ٹھیک ہے, مگر میں اس طرح میں کسی سے اکیلے میں نہیں مل سکتا. یہ سنا ناظرین آپ نے, ہم نے ان کو بھرتی کیا قوم کی خدمت کے لیے, ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں قوم کی خدمت کے لیے, اور انہوں نے کنجر خانے کھولے ہوئے ہیں. یہ حالات ہیں پاکستان کے. وہ مجھے ISI والا آ کے کہتا ہے ہم 2 لڑکیاں لے کے آئے اس کے ساتھ ویڈیو بنا لو, مجھے وہ بات ہی نہیں بھولتی. مجھے اتنی تکلیف ہوئی, میں نے کہا یار یہ کیسا ملک ہے, یہ ملک ہے کیا بنا دیا انہوں نے ملک کو. بے شرمی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے. خدا کا واسطہ اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ لوگوں کو یونیفارم اس لیے نہیں پہنائے گئے, آپ لوگوں کو یہ عہدے اس لیے نہیں دیے گئے, قوم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو تنخواہیں اس لیے نہیں دیتی کہ آپ یہ کنجر خانے کھولیں پاکستان میں.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ.